نہیں، انہماک کی بات تو ہے ہی ٹھیک ہے، آپ ایسی نماز پڑھتے تھے، مگر آپ قصدن ایسا کرتے، کبھی باندھتے تھے، کبھی چھوڑ دیتے تھے، کبھی یہاں باندھتے تھے، کبھی نیچے. اسی لیے آپ کے صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر کا تو بالکل صحیح سند سے آتا نا، وہ چھوڑ کر پڑھتے تھے. اور امام ابن عبد البر نے جتنے تابعین کے سردار ہیں نا، یہ 4 امام تو بعد میں مشہور ہوئے نا، امام محمد بن سیرین ہیں، حسن بصری ہیں، سعید ابن مسیب ہے، ابراہیم، سب کی سندیں دے کر کہا کہ سارے لوگ ہاتھ لٹکا کر نماز پڑھتے تھے. لیث بن سعد مصر میں تھے، امام مالک تھے، یہ سارے لٹکاتے تھے. یہ مسئلہ کفر ایمان کا نہیں تھا، لٹکا لیتے بھی تھے، وہ بھی ٹھیک تھا. باندھ لیتے تھے، باندھ یہاں بھی لیتے تھے، نیچے. مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو بتایا اصل کام تو ہے کہ اللہ کی طرف توجہ کرو، یہ کوئی باتیں نہیں، باندھے ہیں چھوڑے. مگر ہم چھلکے پر جھگڑنے لگ گئے، جو مغز تھا نا وہ دیا چھوڑ. دل میں خضوع کوئی نہیں، حاضری نہیں. اب ہم کہاں سے لائیں؟ میرے دوست نے مولانا ارشاد اللہ قدری صاحب، میں نے دعا کی ہے بار بار کہ آج کتاب ایک انہوں نے ایسی اچھی لکھی ہے جیسی لکھنی چاہیے. سورہ جو ہے نا المومنون، اس کے جو ہے نا شروع میں کہ قد افلح المومنون، یہ آتے ان کے پر درس دیے تھے انہوں نے محمدی مسجد میں، اب اس کے ساتھ اضافے کر کے تو چھپا دیا. باقی کتاب جو ہے بہت اچھی، بہت عمدہ لکھی ہے کہ خشوع کیسے ہوتا اور نیک لوگوں کے واقعات لکھے. اب اس میں جب انہوں نے ایسی باتیں لکھیں، امام حسین رضی کے بچے زین العابدین کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب وہ نماز کے لیے وضو کرتے تو رنگ زرد پڑ جاتا اور جسم کانپنے لگتا، تو لوگ کہتے فرزند رسول آپ کی یہ حالت کیوں ہو جاتی؟ فرمایا تم جانتے ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے لگا اور کس سے بات کرنے لگا؟ جس کو دل کی باتوں تک کا علم ہے اس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں. اگر یہ جواب آ جائے کہ فلاں نماز سے لے کر اس نماز تک کیا حرکتیں کیا تو نے، پھر آ گیا میرے سامنے کھڑا ہونے کیا. اور طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا کہ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مسجد میں داخل ہوئے، بیت اللہ کی مسجد، اور گئے حتیم میں گئے، وہاں جا کر سجدہ کیا، اور یہ انہوں نے پڑھا. یہ ابن رجب نے بھی اختیار الاولیاء میں لکھا، بہت میں نے پہلے دیر پڑھا. اور یہ طاؤس کہتے ہیں میں نے پھر یہ یاد کر لی، میں نے دیکھا سجدے میں رو رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے، اس طرح اللہ کو پکارا تو میں نے یاد کر لیا. اور ایک یہ کلمے کہ اگر جب بھی میں نے دعا کی ہے نا، پھر طاؤس خود بہت بڑے امام، میری دعا رد نہیں ہوئی. میں نے دیکھا کہ سجدے میں رو رہا، کہہ رہے عبید و کعب فنائک، تیرا حقیر سا بندہ تیری بارگاہ میں آ گیا، فقیر و کعب فنائک، یہ محتاج ہے آ گیا تیری حضوری میں، مسکینوں کا بے بابک، سائروں کا بے باب، منگتا ہے جھولی پھیلایا. یہ 4 کلمے وہ کہتے ہیں میں نے روتے ہوئے سنے اور میں نے کر لیے یاد، اور میری دعا کبھی بھی رد نہیں ہوئی. اب ایسی نمازیں پڑھ، اصل کام تو یہ تھا کہ نماز میں کچھ اللہ کی طرف دھیان کرو. حضرت عروہ بن زبیر نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھی اور جلدی سے ختم کر دی. آپ نے فرمایا تجھے کوئی ضرورت نہیں تھی تو اپنے رب سے مانگتا، مقادی نے ختم کر دی، تو نے کوئی کام نہیں تھا تجھے اپنے اللہ سے، کوئی حاجت نہیں تھی، نماز میں مانگا کرو کچھ. تو وہ نمازیں تھیں، ان میں یہ جھگڑے نہیں تھے کہ ہاتھ کہاں ہے. لوگ سچ مجھ سمجھتے کہ انما یراجی رب، جب نماز میں کھڑا تو اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، وہ دل کھول کر رکھ دیتے. اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم سجدے کی حالت میں ہو تو سب سے اپنے رب کے زیادہ قریب اس وقت ہوتے ہو، تو دعا میں زور لگاؤ، یہاں زور لگا دو سجدے میں پڑے پڑے. فقہ میں انہوں نے یستجاب والا ضمانت دی ہے رب نے کہ قبول ہوگی. پاؤں پر سر رکھ دیا تم نے، کسی کے پاؤں پڑھ کر مانگتے، وہ اس باتیں ساری چھوڑ دیں. چھلکے پر لڑائی ہے کہ ہاتھ یہاں کیوں ہے، سر پر ٹوپی ہے یا نہیں ہے. یہ یہود والا دین ہے، تکشف، کہ خشک باتیں رہ گئیں، جو اصل تھا نا دین اس کی طرف توجہ کوئی نہیں. یہ تو مولانا مودودی پر اللہ رحمت فرمائے، انہوں نے ہمیں اس سے ریاض صاحب نکالا. سچی بات، اور انہوں نے کوئی کام کیا یا نہیں کیا، اللہ ان کی محنت کے یہ جو انہوں نے ہمیں سمجھایا نا کہ یہ فقہی مسالک جو ہیں یہ بالکل ایک منزل کی طرف راستے جا رہے ہیں، ادھر سے چلے جاؤ، ادھر کچھ نہیں، آگے ایک ہی منزل ہے، ایک ہی جگہ تم پہنچو گے. ان بحثوں میں نہ وقت ضائع کرو، امت اکٹھی ہو، جو کرنے کے کام ہے وہ کرو.